السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 15 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ وطن عزیز بھارت انگریزیوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اسی لیے ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن پورے دیش میں قومی تعطیل ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے اس دیش کو آزاد کروانے میں اس دیش کی جتنی بھی اقوام تھی اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس دیش کی آزادی میں تمام لوگوں کا برابر کا حصہ ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے کندھے سے کندھا ملا کر اس دیش کو آزاد کروایا اور غلامی کی جنجیروں سے اس دیش کو نجات دلوائی۔ ناظرین، کچھ عرصے سے کچھ مسلم دشمن تحریکیں اس بات کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں رہا، یا مسلمانوں کو دیش دروہی اور دیش کے غدار ثابت کرنے میں لگی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ کوئی شخص سورج کی روشنی سے اور چاند کی چاندنی سے انکار کر دے۔ یقیناً اسی شخص کو جھوٹا مانا جائے گا، کاذب مانا جائے گا، جو یہ بات کہے گا کہ سورج کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے اور چاند کے اندر چاندنی نہیں ہے۔ ناظرین، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کروانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑا خون بہایا ہے، اور یوں تو اس دیش کو آزاد کروانے میں تمام اقوام کا، تمام مذاہب کے لوگوں کا برابر کا حصہ رہا، لیکن سب سے زیادہ اس سرزمین پر جو خون بہا ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات تھی، جن میں سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے۔ چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو خود آزاد ہے اور آزادی کی تلقین کرتا ہے اور آزادی کی ترغیب دیتا ہے، اور اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ غلامی صرف اس رب کی ہونی چاہیے جس رب نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس اللہ کی ہونی چاہیے، اس خالق اور مالک کی ہونی چاہیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور جس نے ان بندوں کو بنایا ہے اور انسانوں کو بنایا ہے۔ بندوں کی بندگی سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، بندوں کی غلامی سے لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ربع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، ایران کا جو سپہ سالار تھا رستم، اس نے سوال کیا، آپ ہمارے یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے، اللہم ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم جسے وہ چاہے بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا واحد کی بندگی میں لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی وسعتوں اور ادیان و مذاہب کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں جگہ دیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ بات جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف لایا جائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ آپ کے بیٹے نے ایک بدو کے ساتھ زیادتی کر دی، اس کو کوڑے مار دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بدو شکایت لے کر آیا، تو آپ امیر المومنین نے لوگوں کے سامنے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے، اور اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مَتَ اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وُلِدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے ان لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ وہ تاریخ ساز الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا، اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ تو غلامی کا دور تھا، مختلف قسم کی حکومتوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس سرزمین پر ہوئی وہاں غریبوں پر اغنیاء ظلم کر رہے تھے، لوگوں کو غلام بناتے تھے، باندیا رکھنے کا وہاں عام رواج تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کروانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور مختلف دفعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو جھوٹی قسم کا کفارہ غلام ہے، کسی نے جان کر روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ غلام کی آزادی ہے، اور بڑی فضیلت غلاموں کو آزاد کروانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو غلامی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے انگریزوں کی تسلط کو اور غلامی کو کبھی پسند نہیں کیا، اور وہ انگریزوں کے مخالف ہو گئے، اور انگریزوں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور جنگ کی، اور ان کو بھگانے کے لیے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے وطن سے بڑی محبت فرماتے تھے، چونکہ مذہب اسلام اپنے وطن سے محبت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مذہب اسلام وطن پرستی یعنی وطن کو پوجنے اور اس کی پرستش کرنے سے تو منع کرتا ہے، لیکن وطن سے محبت کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے: ما اطیبک من بلد وما احبک الی ولولا ان قوم اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے بلد عزیز، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں بالکل کسی دوسری جگہ پر رہنا گوارا نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے بے انتہا محبت فرماتے، اور آپ علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مدینہ المنورہ کے لیے دی، جن میں سے ایک دعا جو مشہور و معروف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی: اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ وشد۔ اے اللہ، تم مجھے مدینے کو بھی محبوب بنا دے جیسا کہ تو نے میرے لیے مکۃ المکرمہ کو محبوب بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی در و دیوار سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے، وہاں کے کانٹوں سے بھی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل جو پہاڑ ہے احد جو جبل ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھے بڑا محبوب ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اسلام جو ہے یہ وطن سے محبت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور وطن عزیز کو محبوب رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور غلامی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ ناظرین جو مسلمانوں کا جنگ آزادی میں پیش رہنے کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت انگریز ہندوستان میں آئے تو وہ ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔ یہاں پر جس قوم کی حکمرانی تھی وہ مسلمان تھے، مسلمان اس وقت یہاں کے حاکم تھے، تو انگریزوں نے جو حکومت چھینی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، مسلمانوں سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ ناظرین، اسی وجہ سے مسلمانوں کو اس بات کا سب سے پہلے احساس ہوا، اس بھارت کے اندر سب سے پہلا احساس اس بات کا کہ انگریزوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور انگریز اس وطن پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، اس بات کا احساس سب سے پہلے مسلمانوں کو ہوا۔ چنانچہ 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، جس کو لوگ پہلی جنگ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی، مسلمان تو اس وقت بھاپ گئے تھے کہ انگریز جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس دیش پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پلاسبی کی جو جنگ ہوئی ہے وہ 1757 میں سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان ہوئی ہے، حالانکہ بعض غداروں کی وجہ سے سراج الدولہ کو اس میں شکست ہوئی، وہ تو 1757 میں وہ جنگ ہو گئی تھی۔ 100 سال پہلے 1857 سے پہلے 100 سال پہلے وہ جنگ وجود میں آ گئی تھی۔ تو ناظرین، 1857 کی خود جو جنگ تھی وہ جنگ مسلمانوں نے کی، بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں وہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ جذبہ، آزادی کا جذبہ
اور اس دیش کو آزاد کروانے کا جذبہ جن لوگوں کے دل میں پیدا ہوا وہ اس وطن کے علماء اکرام تھے۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء اکرام، علماء دیوبند، مفتی کفایت اللہ، حسین احمد مدنی، مولانا گنگوہی، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالعزیز دہلوی اور دیگر ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام نے اس چیز کو نوٹس میں لیا اور اس دیش کی آزادی کے لیے سر پر کفن باندھ کر اپنے ہاتھوں میں اپنی جانوں کو لے کر جنگ آزادی میں کود گئے۔ چنانچہ ناظرین، اللہ رب العالمین نے 15 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ وطن عزیز ان علماء اکرام کی قربانیوں سے آزاد کروایا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جس وقت سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا، انگریز ٹیپو سلطان سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی ناش پہ آنے کی بھی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ جس وقت انگریزوں کے جنرل کو یہ بات معلوم چلی کہ ٹیپو سلطان کو مار دیا گیا ہے، اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے بھارت دیش ہمارا ہے، یعنی اب ہمیں اس پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا خوف اور ڈر انگریزوں کے دل و دماغ میں کس قدر بیٹھا ہوا تھا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے ایسی قربانیاں دی ہیں اس دیش کے لیے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ چاندنی چوک سے لے کر اور میرٹھ تک جتنے درخت تھے ان پر علماء اکرام کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ اور 1857 کے بعد، چونکہ 1857 کی جنگ میں